بہت ہی اہم موضوع ہے، وہ ہمارے اس معاشرے کی عکاسی کرتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا۔ دو افراد، دو پارٹیوں، دو برادریوں اور دو گروپوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صلح کروا دینا، یہ نہ صرف ثواب کا کام ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صلح کروانے کا حکم بھی دیا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم تماشا بن کے دیکھتے رہیں اور ہم اس بات کو پسند کریں کہ جی آگے جائیں، ان کے اور پیسے لگیں یا آپ اس کے اندر لڑیں، قتل و غارت ہو، خون بہے، ان کا اتفاق، ان کا اتحاد ٹوٹ جائے، یہ جو ہے جسمانی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے اور مالی لحاظ سے کمزور ہو جائیں۔ یہ مومن کی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ مومن کی سوچ ہمیشہ پاکیزہ ہونی چاہیے، بلکہ کچھ لوگوں کا وتیرہ بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر ناچاکیاں، لڑائیاں ڈلوانا، فتنہ اور فساد پیدا کرنا، میاں بیوی کے درمیان، بھائی اور بھائی کے درمیان، باپ اور بیٹے کے درمیان، دوستوں کے درمیان، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ مومن کا کام کیا ہے؟ مومن کا شیوا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے صلح کروانے والا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان، اور لوگوں کی دو جو ہیں گروہ کے درمیان آپس میں ملانے والا ہوتا ہے۔ اب قرآن کریم سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ اگر دو گروہ مومنوں کے آپس کے اندر لڑ پڑیں، ان کے درمیان اختلاف بن جائے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس تمہیں چاہیے کہ تم ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے ہمیں کہ تم ان کے درمیان صلح کروا دو۔ اور اب کیا ہوتا ہے جب دو گروہ آپس کے اندر لڑتے ہیں تو کچھ ان افراد کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کچھ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ایک تو حق پر ہوگا اور ایک ناحق بھی ہوگا۔ جس برادری، معاشرے، محلے کے اندر انسان رہتا ہو وہ بندہ بخوبی واقف ہوتا ہے کہ یہ بندہ حق پر ہے اور یہ بندہ ناحق پر ہے، اور پھر بندہ ایک ناحق آدمی کے ساتھ کھڑا ہو تو وہ اس کو تو راضی کر لے گا، لیکن قبر میں کیا جواب دے گا؟ اللہ کے ہاں سے جواب دینا پڑے گا۔ اختلافات اور دوریاں تب پیدا ہوتی ہیں جب لوگ حق بات نہیں کہتے۔ جھوٹے کے ساتھ ہزاروں ہوں گے، سچے کے ساتھ وہ تنہا کھڑا ہوگا۔ جھوٹے کے ساتھ لوگ جھوٹی قسمیں اور قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہوں گے، سچے کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب دو گروہ آپس کے اندر لڑ پڑیں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس تم ان دونوں کے درمیان صلح کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پس اگر جو ہے وہ زیادتی کرے اس میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کے اوپر تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اللہ فرماتا ہے پس تم لڑو اس کے ساتھ جس نے زیادتی کی ہے، یعنی اس کے ساتھ تم کیا کرو؟ فَقَاتِلُوا، اس کے ساتھ لڑو اس نے جس نے زیادتی کی ہے، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی جانب واپس لوٹ آئے، وہ زیادتی سے باز آ جائے، وہ زیادتی سے رک جائے۔ زیادتی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ لوگ کیوں نڈر ہو جاتے ہیں؟ اس کے ساتھ جو ہے منفی بندے کے ساتھ 18 بندے کھڑے ہوں گے، مثبت اور کھڑے اور سچے بندے کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ اسے جو ہے اور طاقت مل جائے گی کہ یار میرے ساتھ اتنے بندے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ جس نے ایک گروہ نے دوسرے کے اوپر جو ہے زیادتی کی ہے تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، جس نے زیادتی کی ہے تم اس کے ساتھ لڑو، اسے روکو، اسے منع کرو، اس کے ساتھ غصے ہو، اپنے سورسز استعمال کرو، قوت استعمال کرو، جس طرح ممکن ہو سکتا ہے اسے سمجھاؤ بھائی تم زیادتی کر رہے ہو، تم غلط ہو، تم رانگ ہو، واپس پلٹ آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ ہم کبھی بھی آپ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ بندہ سمجھ جائے، گروہ، وہ پارٹی، وہ بندہ، اور وہ زیادتی کرنے سے باز آ جائے، رک جائے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ بندہ جو ہے واپس پلٹ آئے، زیادتی کرنے سے رک جائے، غلطی کا احساس ہو جائے، تو اب کیا کرنا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ،
پھر تم ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ جو ہے ان کے درمیان صلح کروا دو۔ اللہ نے پھر کہا کہ صلح کروا دو، پہلے اس کے ساتھ نہ دو، غلط بندے کا اسے روکو، رک گیا، اب تم دوبارہ صلح کروا دو۔ وَأَقْسِطُوا، اور ان کے درمیان انصاف سے کام لو، تمہارا پلڑا جھکنے نہ پائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، جس کو ثالث چنا جاتا ہے وہ جو ہیں بعض افراد، سبھی تو نہیں، وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں سیاست کی بنا پہ، پارٹی کی بنا پہ، رشتہ داری دوستی کی بنا پہ۔ حضرات گرامی، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، کبھی بھی بھول کر بھی یہ قدم نہ اٹھائیں کہ پہلی بات ہے کمزور ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم جو ایسے ہی فیصلہ نہ کر پائیں تو معذرت کر لیں اور ثالث نہ بنیں۔ اگر ثالث بننا ہے تو پھر حق اور سچ کا فیصلہ کریں، پھر ڈٹ جائیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو جواب دینا ہے۔ ہر آدمی اپنے گھر سے کھاتا ہے، کسی نے کسی کے گھر کے اندر دانے کی بوریاں نہیں بیچتا، تو انسان کو رب سے ڈرنا چاہیے، لوگوں سے ڈر کر جو ہے کسی کا ساتھ، غلط بندے کا ساتھ مت دیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر بھی تمہارے عدل انصاف کا دامن نہ چھوٹنے پائے اور تم جو ہے پھر غلط فیصلہ نہ کرو، انصاف سے کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ انما المؤمنون، اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اخوۃ، یہ مومن آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ بار بار میرا رب قرآن میں صلح کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ میری مخلوق آپس کے اندر مل جل کر رہے، صلح کے ساتھ رہے، اتحاد کے ساتھ رہے، اتفاق کے ساتھ رہے۔ اللہ نے کہا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، پس تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ، واتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرتے رہا کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ حضرات گرامی، یہ تو سورت حجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 آپ نے سماعت فرمائی۔ خالق کائنات یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ میری مخلوق جو ہے وہ آپس کے اندر صلح کے ساتھ رہے، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہے۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام کی ایک دو حدیث طیبہ، چند حدیث طیبہ بھی سماعت فرما لیں، جو کہ سنن ابو داؤد جامعہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث طیبہ کے راوی ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لا اخبرکم بافضل من عبادت الصیام والصلاۃ والصدقۃ، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز سے، جو روزے سے اور صدقے سے افضل ہے، یعنی نفلی نماز، نفلی روزہ اور نفلی صدقے سے افضل ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اصلاح ذات البین، دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا۔ اب نفل سے بھی افضل، صدقے سے بھی افضل ہے، اور روزہ رکھنے، نفلی روزہ رکھنے سے بھی افضل ہے لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا۔ تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، اگر صلح کروانے پہ اتنا اجر ہے تو لوگوں میں دراڑیں پیدا کرنے پہ اسے عذاب کتنا ہوگا۔ حضرات گرامی، معاشرے کے اندر ہمیشہ اچھی سوچ، اچھے رویے پیدا کریں، اپنے مزاج کا زاویہ درست کریں۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، ایک دن اس جہان کو انسان نے چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور انسان اس طرح زندگی گزارے کہ دنیا سے جائے تو لوگ اسے پھر بھی اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کریں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث طیبہ ہے جو کہ طبرانی اور بزار نے روایت کی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے صاحب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث طیبہ کے راوی ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل الصدقۃ، افضل صدقہ جو ہے اصلاح ذات البین، سرکار نے فرمایا وہ دو روٹھوں کے درمیان صلح کروا دینا ہے۔ افضل صدقہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام کی ایک حدیث طیبہ جو کہ وہ بھی امام طبرانی علیہ الرحمہ نے اس حدیث طیبہ کو نقل فرمایا ہے، حضرت انس راوی ہیں کہ ایک دن میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ ابو ایوب انصاری کیا میں تمہیں کاروبار نہ بتاؤں، ایک بہترین اعلیٰ اور افضل کاروبار نہ بتاؤں؟ اور طبرانی شریف کی حدیث طیبہ کے الفاظ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الا ادلک عمل، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ یرضاہ اللہ ورسولہ، جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سل بین الناس
اذا تفاسدوا، لوگوں میں میل ملاپ کرا دیا کرو جب ان کے اندر جھگڑا فساد پیدا ہو جائے۔ اور دوسرا فرمایا کہ دوسرا کام یہ کرو کہ وَقَرِّبْ بَيْنَهُمْ اِذَا تَبَاعَدُوا، جب ان کے اندر دوری پیدا ہو جائے تم ان کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا کرو۔ یہ بہترین کاروبار ہے، یہ بہترین کام ہے، اور یہ وہ کام ہے کہ یرضاہ اللہ ورسولہ، کہ جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، اللہ کا حبیب بھی پسند کرتا ہے۔ حضرات گرامی دیکھیے ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، ہم کن لوگوں کو ساتھ دے رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا، ہم تو یہ سوچ کر بیٹھ گئے کہ بس نماز پڑھ لی یا روزے رکھ لیے یا جو ہے تسبیح پڑھ لی یا تلاوت کر لی تو بس ہم نے دین کے سارے کام مکمل کر لیے۔ نہیں، یہ نماز، یہ روزہ تو انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ حقوق العباد کے حوالے سے ہم بہت پیچھے ہیں، حقوق اللہ بھی ادا کرنے چاہیے، اور حقوق العباد کا ادا کرنا بھی وہ بہت اشد ضروری ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث طیبہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من اصلح بین الناس، جو بندہ لوگوں کے درمیان صلح کروا دیتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اصلح اللہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کام بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذاتی معاملات کو درست کر دیتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا صلح کروانے والا جب صلح کروانے کے لیے جاتا ہے اور اس کی زبان سے جتنے بھی وہ الفاظ ادا کرتا ہے اور کلمات ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر کلمے پہ اس کو جو غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے جب تک وہ واپس لوٹ کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا عمل ہو سکتا ہے حضرات گرامی، کہ یہ وہ عمل ہے صلح کروانا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لوگوں کے درمیان صلح کروا دو۔ اختلافات کس گھر میں نہیں ہوتے، کس معاشرے میں اختلافات نہیں بن جاتے، تو حضرات گرامی تماشا بن کر نہ دیکھتے رہا کریں۔ ہر محلے اور برادری کے اندر کچھ قوت اور طاقت والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ فوراً درمیان کے اندر آ جائیں۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو کوشش کر کے صلح کروا دیں، دیکھیں، اور بھائی بھائی کے ساتھ جو ہے جھگڑے اختلافات ہیں ان میں صلح کروا دیں، تو ان کو تماشا نہ بن کر دیکھیں، ورنہ یاد رکھیں یہ ایسی آگ ہوتی ہے اس کی چنگاریاں پھر بندے کے گھر کے اندر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے، اللہ کا حبیب بھی پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے سنی ہے کہ یہ کتنی پیاری حدیث طیبہ ہیں، کتنا اس سے اللہ اور اس کا حبیب راضی ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں، لوگوں کو لوگوں کے قریب کر دیتے ہیں، معاشرے کے اندر آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اختلافات کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بندہ جن کی صلح کروائی جا رہی ہوتی ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا قدم پیچھے ہٹائیں، وہ ڈٹ نہ جائیں، وہ اڑ نہ جائیں، اور ان کو بھی چاہیے کہ اپنے بھائی کا احترام کرتے ہوئے کہ یار یہ ہماری صلح کے لیے آیا ہے، تو بندے کو ضد نہیں کرنی چاہیے، اور اس کو بھی چاہیے کہ وہ درگزر کرے اور صلح کے لیے ہاتھ پھیلا دے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔